پھر پاپا کو بھیجتا ہوں، کوئی پرابلم ہو تو ملازمہ کو بلوا لینا۔ اس کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ جی جی ٹھیک، ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ وہ جاتے ہوئے اچانک مڑا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا، کیا میں اتنا خوفناک ہوں؟ وہ جو اس کی آواز سن کر ہی گھبرا گئی تھی، اب تو واقعی اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر دبائے اس کو دیکھا۔ ہلکے نیلے کلر کا جدید تراش خراش سوٹ پہنے اور سر پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے گندمی رنگت خوف اور شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ گلابی لب دانتوں میں دبائے وہ واقعی کسی بے حسین لڑکی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عائش کے دل نے اس بات کو گواہی دی۔ اسے خود اپنے احساسات پر حیرت ہوئی۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون بجتے ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ جلدی سے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ اف، آنیہ کی جان میں جان آئی۔ کیسے دیکھ رہے تھے؟ کیا ہو گیا تھا آج؟ یہی سوچتے ہوئے اپنے روم میں آ گئی۔ ہیلو، موبائل کان سے لگاتے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ عارش، کہاں رہتے ہو تم؟ جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے اس سو کالڈ کزن سے تم تو بہت مصروف رہنے لگے ہو۔ دوسری طرف آنیہ طنزیہ لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ اوہ شٹ اپ آنیہ، اگر تم نے یہی کہنے کے لیے کال کی ہے تو میں کٹ کر رہا ہوں۔ نہیں، فون مت کاٹنا پلیز، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ سیریس مت ہوا کرو، اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اس وقت ہاسپٹل جا رہا ہوں اور میرے پاس تمہاری فضول باتوں کا بالکل وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی کہ دوبارہ کال آئی۔ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ عرش، مجھے بھی اسپتال جانا تھا، اس لیے میں کال کر رہی تھی کہ میری گاڑی خراب ہے، مجھے بھی پک کر لیتے۔ آنے نے فوراً جھوٹ کہا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ نائمہ کا ہی بھول گئی تھی۔ وہ خود غرض لڑکی تھی، اسے اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں تھی۔ سوری آنیہ، میں اس وقت آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں اور تمہیں یہ خیال بہت جلدی نہیں آ گیا؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے کال کاٹ چکا تھا۔ نائمہ اسپتال سے آ چکی تھی تو آنیہ ملنے آئی۔ ہیلو آنٹی۔ دور سے ہی وہ ان سے مل کر کافی فاصلے پر بیٹھ چکی تھی۔ ماحول بالکل برداشت نہیں ہے۔ بس سوری آنٹی، آپ کو تو پتہ ہے مجھے اسپتال کے لیے ملنے نہیں آ سکی۔ اچھا چلتی ہوں، گیٹ ویل سون۔ مصنوعی مسکراہٹ اچھالتی ہوئی وہ جا چکی تھی۔ اس دوران انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ نائمہ کو واقعی افسوس ہوا۔ اس حادثے نے انہیں بہت حساس بنا دیا تھا۔ موت کو قریب سے دیکھا تھا۔ اگر کچھ ہو جاتا تو اس سوچ سے ہی ان کے اندر ایک خوف دوڑ گیا تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بہن اور بھانجی سے بے حد محبت کرتی تھی، کیونکہ ان کے پاس میکے کا یہی رشتہ بچا تھا۔ وہ ہسپتال میں ان کی منتظر رہیں۔ انہیں حقیقتاً افسوس ہوا تھا کہ ان کی جان سے پیاری بہن اور بھانجی نے ان کو اس مصیبت میں کتنا اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ مامی، آپ کا سوپ۔ وہ سوچوں سے باہر آئے تو سامنے زرنی سوپ کا پیالہ لیے کھڑی تھی۔ سی گرین کلر کا سوٹ پہنے اور ہم رنگ کا دوپٹہ سر پر ٹکائے، چہرے پر ازلی مسکراہٹ اور بڑی بڑی آنکھوں میں اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر بے ساختہ وہ زرنش کا آنیہ سے موازنہ کرنے لگی۔ آنیہ کی رنگت بے شک شفاف تھی اور اوپر سے اس میں سلیقے سے کیا ہوا میک اپ اس کو حسین بنا دیتا تھا، مگر زرنش کی معصومیت اسے جاذب نظر بنا رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو زرنش جلدی سے سوپ رکھ کر ان کو اٹھانے میں مدد کرنے لگی، پھر چمچ سے خود پلانے لگی۔ بیٹا بس، بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ آنٹی بس تھوڑا سا پی لیں، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ نائمہ کو شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے اب تک آنیہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ان کے رویے کی وجہ سے ایک اجنبیت کی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل تھی، اور آج وقت نے ان کو زرنش کا ہی محتاج کر دیا۔ 2 مہینے تک ڈاکٹر نے آرام کا کہا تھا۔ ان کے تمام کام زرنش ہی کرتی تھی، اور نائمہ کو اپنے پچھلے سلوک پر شرمندگی ہوئی۔ ان کی سگی بھانجی ہی کس طرح ان سے مل رہی تھی، یہ کام تو دور کی بات ہے۔ پتہ نہیں زرنش نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، کسی ملازمہ کے رحم و کرم پر ہی جی رہی ہوتی۔ بیٹا جاؤ، تم بھی آرام کرو، صبح سے لگی ہوئی ہو۔ محبت بھرے لہجے میں انہوں نے اس کو مخاطب کیا تو زرنش حیرت زدہ ان کی شکل دیکھ رہی تھی، تو نائمہ کو شرمندگی ہوئی۔ حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو بیٹا؟ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت اجنبی سا رویہ رکھا، جبکہ تم تو صرف اور صرف محبت کے قابل ہو۔ وہ پیار سے اس کو چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بولی۔ زرنش آج حقیقتاً بہت خوش ہوئی۔
اس نے تو سارے کام اپنا فرض سمجھ کر کیے تھے، مگر اس کے بدلہ اسے اتنا بڑا انعام ملے گا۔ امی کے جانے کے بعد وہ واقعی محبت کے لیے ترس گئی تھی۔ آج نائمہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر بے ساختہ تشکر کے آنسو نکل گئے۔ آنیا، میں پریشان ہو چکی ہوں، تمہاری بیجا ضد اور عارش کا نکاح ہو چکا ہے، اب کیوں خوار کرتی ہو خود کو اس کے لیے؟ وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ آنیا بیٹا سمجھ جاؤ۔ اب آنیا کی ماں سمرین اس کو سمجھا رہی تھی، جو اس وقت صوفے پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ آنیا، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اب کہ وہ غصے سے بولی، کیا ہے مما؟ آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں سمجھوں گی، پھر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ وہ بیزاری سے بولتے ہوئے دوبارہ موبائل میں مصروف ہو چکی تھی۔ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی اور کا ہو چکا ہے؟ اب کی بار سمرین کا لہجہ عاجزانہ ہو گیا تھا۔ مما، وہ کسی کا نہیں ہوا ہے، عارش حسان آنیا کا تھا، آنیا کا ہی رہے گا۔ اس کے ڈیڈ نے زبردستی اس کا نکاح کیا ہے، اور دونوں کے درمیان محبت تو دور کی بات، کزنز والی دوستی بھی نہیں، اور میں اپنی خواہش سے اتنی جلدی دستبردار نہیں ہو سکتی۔ مما، اب کہ وہ جھنجھلا کر بولی، آنیا بس، میرے لاٹ نے ہی تمہیں اتنا خود سر بنا دیا ہے، میں تمہاری اب ایک نہیں سنوں گی۔ مسز ندیم نے اپنے بیٹے زحاب کے لیے تمہاری بات کی ہے، میں ان کو کل ڈنر پر بلا رہی ہوں، تم تیار رہنا۔ آنیا حیرت اور دکھ سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے آرام سے کہہ کر چلی گئی تیار رہنا، میں نے بچپن سے صرف اور صرف عارش کو سوچا ہے، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ آنیا غصے میں سوچ رہی تھی۔ نائمہ کی طبیعت اب بہتری کی جانب جا رہی تھی، اور زرنی سے اس کی کافی دوستی ہو چکی تھی۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ساتھ نظر آتی۔ ان کو روز فزیو تھراپی کروانا، لان میں واک کروانا ہو، زرنیش ہی کرواتی۔ حسان صاحب بہت خوش تھے۔ آج بھی وہ ان کو ویل چیئر پر لے جا کر لان میں لے آئی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنے بچپن کا کوئی قصہ بھی سنا رہی تھی، جس کو سن کر نائمہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ بہت خود میں رہنے والی تھی اور تھوڑی مغرور بھی۔ شاید عارش ان پر ہی گیا تھا، مگر اس حادثے کے بعد ان میں مثبت تبدیلی آئی تھی۔ حسان اور عارش جاگنگ سے واپس آئے تو ان کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہوئے۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے عارش اور حسان گھر پر تھے۔ عارش نے بھی کبھی اپنی ماں کو اس طرح ہنستا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ واہ بیگم، ہمارے ساتھ تو کبھی آپ اتنا نہیں ہنسی، اور بہو کی باتوں میں بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ حسان صاحب شوق سے کہتے ہوئے لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ عارش کے سامنے بہو کہنے پر زرنش بلش کر گئی تھی، جس کو عارش نے دلچسپی سے دیکھا۔ اب بھی کیا بچوں کے سامنے شروع ہو گئے؟ نائمہ حسان کی باتوں پر جھپ گئی تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود دونوں میں محبت اول دن جیسی تھی۔ واہ مما، آپ شرماتی اچھا ہے۔ عارش حسان کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وجیہ چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ ایک آنکھ کو دبا کر نائمہ سے شوق لہجے میں کہا، زرنش ان لوگوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ لو تم بھی شروع ہو گئے اپنے باپ کے ساتھ، دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ ہو جاتے ہو مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ اب میری بھی پارٹنر آ گئی ہے، میں اکیلی نہیں ہوں۔ نائمہ نے زرنش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ حسان صاحب نے اس بات پر کہکا لگایا، جبکہ عارش ہونٹ کو گلائے میں سکیڑے آنکھوں میں شرارت بھر کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی ڈرپوک سی پارٹنر جو آواز سے بھی ڈر جاتی ہے۔ مما بہت ویک ہے آپ کا پارٹنر، آپ ہار جائیں گی۔ کیوں ڈیڈ؟ عارش کے اس طرح کہنے پر نائمہ اور حسان کو خوشگوار حیرت ہوئی، جبکہ زرنیش سب کے سامنے خود کو موضوع گفتگو بنتے ہوئے جھنپ گئی تھی۔ یا اللہ کیسا میسنا ہے، سب یاد رکھتا ہے۔ ٹام کروز کا بھائی کیسے اس دن کا تانا دے رہا ہے، میسنا گھنا نمونہ۔ دانت پیستے ہوئے غصے سے دل میں اس کو بہت سے القابات سے نواز چکی تھی۔ چلو میری بیٹی کو تنگ نہ کرو، بہت بہادر ہے میری بیٹی، نائمہ پیار سے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بالکل ہماری بیٹی بہت بہادر ہے، اور ناشتہ بھی بہت مزے کا بناتی ہے۔ بیٹا کچھ کھانے کا بھی انتظام کرو، ورنہ یہ ماں بیٹے تو باتوں سے ہی پیٹ بھر لیں گے۔ حسان بہت عاجزی سے شکل بنائے زرنش سے کہہ رہے تھے۔ بے ساختہ زرنش کو ہنسی آ گئی۔ جی ماموں ابھی بناتی ہوں، ہنستے ہوئے کہہ کر وہ کچن کی جانب مڑ گئی تھی۔ عائش نے اس کی ہنسی کو فرصت سے ملاحظہ کیا۔ ابھی بھی وہ اس کی پشت کو تک رہا تھا، جہاں کمر تک آتی لمبی سی چوٹی نظر آ رہی تھی، اور لال آنچل پھر کچن کی جانب غائب ہو گیا۔ چلی گئی ہے بیٹا، وہ واپس آ جاؤ یا ساتھ کچن میں چلے جاؤ،
حسان اپنے بیٹے کو اشارے سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، جو اپنی چوری پکڑے جانے پر خجل سے اپنا ہاتھ کندھے پر کھجاتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ وجیہہ چہرے پر گہرا سا کھڑا تھا۔ نائمہ اور حسان دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر عارش کی طرف اشارہ کر کے دیکھ رہے تھے۔ تو برخوردار، کیا خیال ہے آپ کا؟ کس بارے میں؟ اب بھی تیرچا سا مسکرا کر ان سے پوچھ رہا تھا۔ اس بارے میں جس کو آپ بڑی بے شرمی سے ماں باپ کے سامنے دیکھنے میں مگن تھے۔ عارش کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اوہ ڈیڈ، آپ بھول چکے ہیں، اجازت نامہ ہے میرے پاس دیکھنے کا، اور اس اجازت نامے پر آپ نے ہی دستخط کروائے تھے۔ عارش کہاں چپ رہنے والا تھا۔ دونوں باپ بیٹے مذاق چھوڑو اور واقعی اب سیریسلی بات کرو۔ زرنش کا ایم اے بھی مکمل ہو جائے گا اس سال۔ میں چاہتی ہوں اب تمہاری خوشی دیکھوں۔ نائمہ نے کہا، بالکل بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ عارش، اب میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا اور دل سے کرنا۔ میں تم دونوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا نہیں چاہتا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم صحیح سے سوچ لو۔ حسان صاحب سنجیدگی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو سمجھا رہے تھے۔ حقیقتاً اب وہ چاہتے تھے کہ عارش دل سے فیصلہ کرے۔ آجیں سب، ناشتہ لگ گیا ہے۔ زرنش کی آواز آتے ہی سب ڈائننگ ہال میں آ گئے، جہاں مزیدار سے ناشتے کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ واہ میری بیٹی، دل خوش کر دیا آج۔ پراٹھا، آملیٹ، پوری اور چنے کا سالن اور حلوے کی خوشبو پورے ہال میں چکرا رہی تھی۔ اوہ نو، اتنا ہیوی ناشتہ، مجھے صرف اورنج جوس دے دو۔ برخوردار، ایک دن کھانے سے کچھ نہیں، بچی نے اتنے پیار اور محنت سے بنائے ہیں، کچھ تو لو۔ ہاں عارش، واقعی بہت ٹیسٹی ہیں، نائمہ بھی شوق سے کہا رہی تھی، جبکہ وہ بہت ڈائٹ کانشیس تھا۔ ارے ممی، آپ بھی کھا رہی ہیں؟ عارش کو حیرت ہوئی۔ ماموں نے خاص فرمائش کی تھی اس لیے بنا لیا۔ ٹوسٹ بنا کر لے آتی ہوں۔ زرنش کو افسوس ہوا اتنی محنت سے بنائے ہوئے ناشتے کو عارش کے یوں چھوڑتے ہوئے، بنا اس کو مخاطب کیے کہ وہ اٹھنے لگی کہ عارش نے فوراً پراٹھا اٹھا لیا۔ واہ، بہت کرسپی ہے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ زرنش کو یوں افسردہ دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا، اور یہ حقیقت تھی کہ واقعی ناشتہ مزیدار تھا۔ اچھا خاصا ڈٹ کر کھا لیا اور خود بھی حیرت زدہ۔ یہ دیکھو، ابھی کیا کر رہے تھے؟ محترم، ہیوی ڈائٹ، اور ہم سے زیادہ یہی محترم کھا چکے ہیں۔ حسان صاحب کے کہنے پر عارش خجل سا ہو کر مسکرا دیا۔ بہت خوشگوار ماحول میں آج کا پورا دن یوں ہی نوک جھوک میں گزر گیا۔ عارش آج کل اپنی ٹیم کی مدد سے ایک منشیات فروغ کے خلاف کام کر رہا تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ یہ کام کسی بڑے سیاست دان کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ وہ اسی کام کے سلسلے میں بہت سی معلومات جمع کر رہا تھا اور اسے مختلف پروگرام کر رہا تھا۔ جیسا کہ ابھی وہ ایک پروگرام لائیو کر رہا تھا جس میں اسے سیاست دان کا چیلا موجود تھا، اور اس نے اس انداز سے بات کی تھی کہ اسے شک بھی نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان سب معاملات کا ذمہ دار کون ہے؟ اپنے مخصوص بھاری لہجے میں کہتے ہوئے وہ مخاطب ہوا، جس سے سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص پزل ہو گیا تھا۔ دیکھیں، یہ تو حکومت کا کام ہے کیسے منشیات فروش کو روکے، ان کے خلاف اقدامات کریں، جبکہ حکومت کو مہنگائی سے فرصت نہیں۔ وہ موصوف اپنا دامن بچا کر حکومت کے بقیے ادھیڑنے لگا تھا تاکہ عوام کی توجہ اس طرف مبذول ہو جائے۔ دیکھیے، آپ بات کو دوسرے رخ میں لے جا رہے ہیں۔ یہ صرف کسی ایک کا کام نہیں ہوتا، ہر انسان اس ملک کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ کچھ با اثر افراد خود اس میں شامل ہوتے ہیں۔ عارش غصے سے اب بول رہا تھا۔ وہ شخص اپنا خاصا سٹپٹا گیا تھا۔ اف، یہ شخص خود کو ہیرو کیوں سمجھتا ہے؟ پتہ نہیں اتنے با اثر لوگ ہیں پھر بھی ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ زرنش یہ پروگرام لائیو دیکھ رہی تھی۔ کل ہی یہ کیس عارش حسان صاحب کو بتا رہا تھا، وہ بھی موجود تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عارش کا شو ہے جی، وہ چینل چینج کر رہی تھی۔ تو بس وہ کھجل سی ہو گئی تھی۔ نائمہ بھی وہیں بیٹھ گئی اور وہ کافی چلنے لگ گئی تھی۔ عارش کو تو شروع سے اس طرح کے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ اسے اپنے ملک سے بہت محبت ہے۔ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ لیکن مامی، اس طرح تو یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کی تو دشمنی بھی خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں فکر تھی۔ پروگرام تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ وہ جو گھر آ چکا تھا اس کی آواز سن کر لانچ میں ہی رک گیا۔ اوہ، تو محترمہ کو میری فکر ہے، تو کیا وہ مجھے ایک دو گولی لگے گی اور میں شہید کہلاؤں گا؟ اس کی آواز میں شرارت کا عنصر شامل تھا۔ اللہ نہ کرے، کیا فضول بول رہے ہو لڑکے۔ وہ دونوں جو اس کی آواز سن کر چونکی تھی، اس کی بات سن کر دہل گئی تھی۔
تو انہوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ زرنش بھی گھبرا گئی تھی۔ بے ساختہ کہکا لگایا تھا عارش نے۔ زرنش کی شکل دیکھ کر نائمہ بھی اس کی اشارت سمجھ کر مسکرا دی۔ وہ اپنی حرکت پر خائف سی ہو گئی اور وہ لان سے چلی گئی۔ بہت بری بات ہے، بہت تنگ کرتے ہو اس کو۔ وہ بھی ہنستے ہوئے باہر چلی گئی، جبکہ عارش کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، جو بہت تھکا ہوا اور پریشان تھا۔ اب خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہا۔ نہ جانے اس رشتے میں کشش تھی یا زرنش کی دعائیں قبول ہو رہی تھیں کہ عارش کا دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے مسلسل آنکھیں بند کیے ہوئے اسی کو سوچ رہا تھا۔ عارش رکو، میں کب سے کال کر رہی ہوں، تم ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اپنا پروگرام ختم کر کے نکل رہا تھا۔ آنیا کی آواز سن کر مڑا تو وہ کہہ رہی تھی، کیا ہوا آنیا؟ فارغ نہیں رہتا میں ہر وقت کال ریسیو کروں؟ بیزاری سے کہتے وہ اپنی کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ جو تم سے بات کرنی ہے ضروری بات ہے، کل لنچ ٹائم میں فارغ ہوں میں، یہ کہہ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور وہ وہیں کھڑی دور جاتی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ آنیا فاروقی اتنی بڑی ڈریس ڈیزائنر، آج تک جو چاہا وہ حاصل بھی کیا۔ وہ بھی اب اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی، مگر ذہن میں صرف اور صرف عارش حسان تھا۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، وہ تھا ہی ایسا۔ یہ تو آنیا ہی تھی جو زبردستی اس کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ وہ اگر ایک دن بھی کال نہ کرے تو شاید وہ بھی بھول جائے کہ کون آنیا۔ اس کے لیے صرف اپنی ذات اہم تھی۔ اس کے دل میں آنیا کے لیے کبھی محبت جاگی نہیں۔ ہاں، وہ اس کو اچھی دوست مانتا تھا، مگر آنیا اسے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اسے لگتا وہ ایک دن بھی عارش کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اچانک اسے اپنے ہاتھ میں کسی گرم چیز کا احساس ہوا تو دیکھا اس کے آنسو اس کے ہاتھ میں گر رہے تھے۔ سامنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا، تو آنیا فاروقی اسی کی کسر باقی تھی۔ تم نے آج تک رونے والوں کا مذاق اڑایا تھا اور آج خود، واہ! آنیا نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری۔ اب اسے کل کا انتظار تھا، جو حقیقتاً اب تھکنے لگی تھی۔ یک طرفہ محبت کا بوجھ اس کو اب اندر سے توڑ رہا تھا۔ بابا سائیں، یہ لڑکا برداشت سے باہر ہو رہا ہے، آپ حکم دیں اس کا قصہ ایک ہی دفعہ ختم کر دوں۔ میر شاہ اپنی مونچھ کو بل دیتے ہوئے دلاور شاہ سے مخاطب تھا، جو اس وقت صوفے پر بیٹھے ہوئے سوچ انداز میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جہاں عارش ان کے اہم کارکن سے مختلف سوال پوچھ کر سچ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، تم نوجوانوں کا مسئلہ یہی ہے، ہر فیصلہ جذبات میں آ کر کرتے ہو۔ آپ کیا کرنے والے ہیں پھر؟ میر شاہ تھوڑا بے چین ہوا۔ یہ تو پکا ہے کہ یہ لڑکا سب جان چکا ہے یا جان لے گا، جس طرح دوسرے خاموش ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نیا نیا جوش ہے، اسی لیے اڑ رہا ہے، ابھی ہم سے ملے گا تو جان جائے گا۔ مٹھل مٹھل! اب انہوں نے اپنے خاص ملازم کو آواز دی، جو 1 منٹ میں حاضر تھا۔ جی سائیں! مؤدب سے ہاتھ باندھے کھڑا وہ حکم کا منتظر تھا، جبکہ میر شاہ اب پرسکون تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دلاور کا اگلا قدم کیا ہے۔ مٹھل، ذرا اس اینکر کو ہمارے مہمان خانے میں آنے کا دعوت نامہ دو، اور سنو، بہت اچھا انتظام ہونا چاہیے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سائیں! وہ ویسے ہی نظر جھکائے وہاں سے جا چکا تھا۔ بابا سائیں، مجھے نہیں لگتا یہ اتنی آسانی سے خاموش ہوگا۔ میر اب بھی کچھ الجھن کا شکار تھا، کیونکہ وہ عارش کے تمام معاملات حاصل کر چکا تھا اور اسے معلوم ہو چکا تھا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ خاموش ضرور ہوگا، ورنہ یہ زمین اس پر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ سانس بھی نہ لے سکے گا۔ وہ گھر پر پہنچا ہی تھا کہ ایک کال آئی۔ وہ رک کر کال سننے لگا اور جب بات ختم کر کے فون رکھنے لگا تو چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تو دلاور شاہ آخر سیاد اپنے دام میں آ ہی گیا۔ ابھی تو اس کی معلومات ادھوری تھی، لیکن آج اس کال نے اس بات پر مہر لگا دی کہ یہ کام دلاور شاہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، کیونکہ کل انہوں نے عارش کو رات کے کھانے پر دعوت دی تھی، اور سیاست دان کبھی کوئی کام اپنے مفاد کے بغیر نہیں کرتا۔ اس دعوت کا پیش منظر عارش جانے سے پہلے ہی واقف ہو چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی جانا چاہتا تھا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اندر آیا۔ لانچ میں آیا تو زرنش بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ زرنش کی نظر پڑی تو فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ تھکا ہوا سا صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھا۔ مما اور ڈیڈ کہاں ہیں؟
مما ڈیڈ کے ساتھ ان کے کسی دوست کی عیادت کرنے گئی ہیں، اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک، آرش نے سر ہلایا۔ پلیز ایک کپ چائے بنوا دینا، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے برابر سے گزر کر اوپر جا چکا تھا، مگر زرنش کے دل کی دھڑکن کی رفتار اب بھی تیز تھی۔ یا اللہ، اس شخص کے سامنے مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خود کو ڈانٹتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ ٹراؤزر اور ہاف آستین کے شرٹ میں ملبوس وارڈروب میں گھسا ہوا تھا۔ جب وہ چائے لے کر اندر آئی، وہ چائے کو رکھ کر جانے لگی۔ سنو، اچانک بھاری آواز سے وہ مخاطب ہوا۔ جی؟ اس کی سانس خشک ہو گئی، منمنا کر پوچھا۔ نم سے بال اور چوری پشت کیے ہوئے اب وہ چہرہ ہنوز الماری میں تھا۔ مضبوط بازو ہاف آستین کی وجہ سے نظر آ رہے تھے۔ اچانک زرنش کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اوف، اب یہ بولے گا بھی یا یوں ہی مجھے پاگل کر دے گا؟ یہ نیلی شرٹ نہیں مل رہی، کہیں دیکھی ہے تم نے؟ آج کل سارے کام زرنش کے ہی ذمہ تھے۔ آئمہ ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اب ذمہ داری زرنش نے ہی سنبھالی تھی۔ وہ میں نے پریس کر کے ڈریسنگ روم میں رکھی تھی، وہاں نہیں ہے تبھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولا۔ توبہ ہے، اتنی شرٹ ہے مگر محترم کو وہی پہننی ہے۔ وہ دل ہی دل میں غصے سے بولی۔ ایک تو اس کی قربت پریشان کر رہی تھی۔ ہٹے، میں ڈھونڈتی ہوں۔ آواز چاہنے کے باوجود بھی تیز نہیں نکلی۔ اب وہ ایک طرف ہو گیا اور اب وہ الماری میں منہ گھسا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا آفت ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ آرش اتنے قریب کھڑا تھا، گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی خوشبو اس کے چاروں اطراف پھیلی ہوئی تھی۔ مل گئی، وہ خوشی سے پرجوش لہجے میں بولتی ہوئی مڑی اور اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا گئی۔ اف، اپنے چکراتے سر کو وہ تکلیف سے سہلا رہی تھی۔ ایسا لگا کسی لوہے سے ٹکرا گئی ہو۔ اس کے دونوں بازو تھامے کھڑا اس کو گرنے سے بچائے ہوئے تھا۔ زیادہ لگی ہے؟ فکر مند سا اس کی پیشانی دیکھنے لگا۔ نہیں، ہکلاتی ہوئی وہ کہنے لگی۔ وہ جلدی سے جان چھڑاتی نیچے بھاگی۔ نیچے آ کر 2 گلاس پانی چڑھا گئی۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ دل تھا کہ لگ رہا تھا سینے سے باہر آ جائے گا۔ یہ شخص کیا چیز تھا، پتہ نہیں کیا کھاتا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے۔ لگ رہا تھا اب وہ خود پر قابو پا کر تکلیف سے دہائیاں دے رہی تھی۔ آرش اب اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مگر ذہن میں زرنش کی حرکت یاد آ رہی تھی۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ موم ڈیڈ سے صحیح بات کرتی، مگر اس کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ شرٹ ملنے پر کیسے بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ آرش کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اب تک لڑکیوں کو خود کے قریب آتے ہی دیکھا تھا، مگر آرش نے ایک حد مقرر کی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کے قریب نہیں آ سکی۔ مگر یہ لڑکی، اس کا تو ایک پاکیزہ رشتہ بھی تھا، مگر اتنا گھبراتی، پتہ نہیں کیوں۔ مگر آرش حسان، جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ زرنش جیسی لڑکی اس کے قابل نہیں، آج وہ اسی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ اسے کام نہیں ہو سکا تو وہ نیچے لان میں آ گیا۔ زرنش کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، باہر بہت تیز ہوا تھی۔ وہ لان میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر پڑی نیچے لان میں آرش مضطرب سا ٹہلتا ہوا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اوف، یہ سگریٹ بھی پیتا ہے؟ اسے سگریٹ پینے والوں سے سخت چڑ تھی۔ اس کا دل خراب ہوا، غصے سے کھڑکی ہی بند کر دی۔ نیچے آرش مسلسل زرنش کو سوچ رہا تھا۔ کیا اس کو اپنی بیوی سے ہی محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ دل کی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی، ہم دونوں بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ مجھے ایسی لڑکی سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ مجھے تو پورے اعتماد لڑکیاں پسند ہیں۔ دل اور دماغ میں عجیب سی جنگ جاری تھی۔ تمہاری سٹوری مجھے کسی فلم کی طرح لگتی ہے۔ واؤ زرنش، تمہارا ایک روٹ سا کزن جسے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تمہیں اس سے محبت ہے مگر اسے نہیں ہے، اور پھر ایک دن تمہاری محبت کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ زیادہ فضول مت بولو۔ فائزہ زرنش کی بہترین دوست تھی۔ دونوں کلاس لینے کے بعد کینٹین میں بیٹھی تھیں۔ فائزہ بہت اچھی لڑکی تھی، اس کی ہی وجہ سے زرنش اتنی پر اعتماد ہو گئی تھی۔ مگر آرش کے سامنے نہ جانے کیا ہو جاتا تھا کہ سارا اعتماد ختم ہو جاتا۔ لڑکی، کیا سوچ رہی ہو؟ تمہارا آج تم نے وعدہ کیا تھا مجھے ٹریٹ دو گی۔ زرنش کے دوسرے سیمسٹر کا رزلٹ بھی آ چکا تھا، جس کی وجہ سے فائزہ اسے ٹریٹ مانگ رہی تھی۔
ہاں چلو مال چلو، شاپنگ بھی کر لیں گے اور کچھ کھا پی بھی لیں گے۔ کچھ نہیں کھانا مجھے، اچھا خاصا کھانا ہے۔ ہاں موٹی، اچھا خاصا کھا لینا۔ اب وہ ڈرائیور کو کال کر رہی تھی۔ ماموں سے تو اجازت لے لی تھی اور نائمہ بھی خوش ہوئی۔ اچھا ہے باہر جائے گی تو تھوڑا دل بہل جائے گا، کہیں جانا تو ہوتا نہیں تھا، گھر پر ہی رہتی تھی۔ نائمہ بھی جب سے حادثہ ہوا تھا کہیں نہیں جاتی، ڈرائیور آ چکا تھا۔ وہ دونوں اب مال میں گھوم رہی تھیں۔ یونی میں فیئرویل پارٹی تھی، دونوں کو کوئی لباس پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ اف کیا ہے یار، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب وہ تھک کر ایک بوتیک میں رک گئی تھی کہ اچانک زرنش کو عارش اور آنیہ نظر آئے۔ یہ دیکھو، یہ کیسا ہے؟ فائزہ نے بت بنی زرنش کو مخاطب کیا۔ زرنش نے کوئی جواب نہیں دیا تو فائزہ نے اس کے تعاقب میں دیکھا جہاں عارش اور آنیہ ایک گفٹ سینٹر میں کھڑے تھے۔ زرنش آؤ ان کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ زرنش نے اس کو ڈپٹا۔ پاگل میں نہیں تم ہو، تم بیوی ہو اس کی، وہ اس چڑیل کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ زرنش اس کی بات پر مسکرا دی۔ اچھی خاصی حسین لڑکی کو وہ اس کی محبت میں چڑیل کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں دونوں کی نظر تھی کہ عارش کی اچانک نظر پڑی تو وہ فوراً کے پاس آ گیا۔ زرنش کی تو اس کو دیکھ کر حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہی نیلی شرٹ جینز کے ساتھ پہنے وہ تیار ہوا غضب ڈھا رہا تھا۔ خیریت، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اتنے اپنائیت سے اس سے مخاطب تھا جیسے روز ان میں بات ہوتی ہو اور وہ اس کے معمول سے واقف ہو۔ وہ زرنش ہکلا رہی تھی کہ فائزہ بول پڑی۔ ہم ڈریس لینے آئے تھے، یونی میں پارٹی ہے نا، لیکن زرنش کو تو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا، آپ ہماری مدد کروا دیں۔ فائزہ بیچارگی سے شکل بنائے عارش کی مدد مانگ رہی تھی، جبکہ زرنش مسلسل اس کو گھو رہی تھی۔ اس کے پاؤں پر اپنی سینڈل بھی رکھ چکی تھی۔ اوہ فائزہ تکلیف سے کراہ گئی تھی، مگر یہ منظر عارش کی نظر سے مخفی نہیں رہ سکا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے اور ڈمپل گہرا ہو رہا تھا۔ عارش تم یہاں کھڑے ہو، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ آنیہ بھی اب ان لوگوں کے پاس آ گئی تھی اور زرنش کو دیکھ کر ایک ناگواری کا احساس ہوا، جبکہ فائزہ نے بھی اس کو دیکھ کر اچھا خاصا منہ بنا لیا۔ البتہ زرنش یوں ہی کھڑی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ عارش کو زبردستی اس کو شاپنگ کروانی پڑے، جبکہ آنیہ کی پیشانی پر بل وہ دیکھ چکی تھی اور دل بجھ گیا تھا۔ آنیہ تم فوڈ کورٹ پر ویٹ کرو یا پھر اپنی شاپنگ مکمل کرو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں، تمہیں کال کر دوں گا۔ آنیہ بظاہر سے شکل بنائے وہاں سے جا چکی تھی۔ آؤ، وہ ان دونوں کو لے کر ایک بوتیک میں چلا گیا۔ شکر ہے اس چڑیل سے جان چھٹی، فائزہ زرنش کے کان میں گھسی کہہ رہی تھی۔ یہ پیک کروا دیتا ہوں۔ عائش کی آواز سے وہ دونوں چونکی۔ انگوری کلر کی گھٹنوں تک آتی سٹائلش سی فراک تھی وہ، جس پر مہرون کلر کا ہلکا کام تھا۔ واہ کیا چوائس ہے آپ کی عارش بھائی، کتنی جلدی رشتہ بدل لیا اس نے، بالکل آنکھ ہی بدل لی۔ اس کو دیکھ کر مجھے پہچان میں ہی نہیں رہی۔ بیٹا تم چلو، تمہیں بتاتی ہوں۔ زرنش آنکھوں سے ہی اس کو دھمکی دے رہی تھی۔ فائزہ جس کو بڑے مزے سے نظر انداز کر رہی تھی، یہ ہیوی ہو جائے گا۔ زرنش من منائی۔ عارش اس کو نظر انداز کیے ہوئے سوٹ پیک کروا چکا تھا۔ واہ کیا عجیب آدمی ہے، اپنی مرضی، جس کو پہننا ہے اسے پوچھا ہی نہیں۔ فائزہ اور عارش آرام سے سوٹ پیک کروا کر آگے بڑھ چکے تھے اور پیچھے چلتی ہوئی وہ دانت پیس رہی تھی۔ اس طوطا چشم لڑکی کو تو میں بتاتی ہوں، آئی بڑی بھائی کی بہن، چمچی فائزہ۔ عارش سے اچھا خاصا گھل مل چکی تھی، وہ اسے زرنش کا ہی کوئی قصہ سنا رہی تھی جس پر وہ مسکرا رہا تھا۔ زرنش کا غصے سے برا حال تھا۔ جاؤ اب تم اپنے بھائی کے ساتھ ہی جاؤ، میں نہیں لے کر جاؤں گی تمہیں۔ عارش ان دونوں کو گاڑی کے پاس چھوڑ کر جا چکا تھا۔ زرنش فائزہ پر غصہ اتار رہی تھی۔ یار کتنی کیوٹ لگ رہی ہو تم غصے میں، کاش عارش بھائی تمہیں اس وقت دیکھ لیں، فدا ہی ہو جائیں گے۔ دفع ہو تم، وہ غصے سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فائزہ بھی ہنستی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ قدر کرو لڑکی میری، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، تمہیں تو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، عارش بھائی نہیں ہوتے تو ہم کچھ بھی نہیں لے پاتے۔ تمہارے عارش بھائی نے صرف جان چھڑانے کے لیے لیا ہے، جو نظر آیا وہ لے لیا تاکہ اس پکاسٹک کی چپکلی کے ساتھ وہ جا سکے۔ زرنش ہنوز خفا سے شکل بنائے بیٹھی تھی۔ واہ کیا نام دیا ہے میڈم نے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں نے عارش بھائی کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے جو تمہیں دیکھ کر وہ چڑیل خود پیچھے پڑی ہوگی۔ ان کو وہ ویسے مجھے ایسے نہیں لگتے۔ فائزہ مسلسل عارش کی حمایت کر رہی تھی، اور وہ ڈریس وہ اتنا حسین تھا، دیکھنا مغلیہ شہزادی لگو گی۔
اب وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی۔ زرنش کو بھی اپنا موڈ صحیح کرنا پڑا، اور یہ سچ تھا، وہ ڈریس واقعی حسین تھا اور بہت مہنگا بھی تھا۔ زرنش خود کبھی بھی نہیں لیتی کیونکہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اتنا مہنگا ڈریس لے۔ پتہ نہیں سب کیا سوچیں گے، کچھ بھی تو اس گھر کی چیزوں کو اپنا حق نہیں سمجھتی تھی۔ عارش، دیکھو، میں بچپن سے صرف تمہیں چاہتی ہوں، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ دیکھا ہے۔ مما میری کہیں اور شادی کروانا چاہتی ہیں، مگر میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکتی۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، آنیا بول رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، عارش کی شخصیت سے وہ بھی خائف رہتی تھی، تبھی آج تک اسے اظہار نہیں کر سکی، ورنہ وہ آزاد خیال لڑکی تھی، جبکہ عارش پرسکون سا بیٹھا اسٹرا گھماتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ میں جانتی ہوں اس نکاح میں تمہاری کوئی مرضی شامل نہیں تھی، تم بہت جلد اسے طلاق دے دو گے، بس وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، ایک لفظ نہیں، وہ بیوی ہے میری، آئندہ ایسی بات میں تم سے نہیں سنوں۔ آنیا جیسی لڑکی کی بھی اس کی آواز سن کر سہم گئی تھی۔ آگے پیچھے لوگ بھی بیٹھے مڑ کر دیکھنے لگے۔ دیکھو آنیا، اب کی بار آواز دھیمی تھی، میں نے مانا کہ زرنش میری آئیڈیل نہیں تھی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں نے تمہیں بھی کبھی اس لحاظ سے نہیں دیکھا، تم میری اچھی دوست ہو، جس طرح بلال اور زہیب۔ جب میں نے دیکھا تھا کہ تم کچھ اور سوچ رہی ہو، تب میں نے تمہیں سمجھانے کی اور روکنے کی بہت کوشش کی، مگر تم نے خود ہی سب کچھ فرض کر لیا تھا، جس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں زحاب کو جانتا ہوں، اچھا لڑکا ہے، تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ ہم زبردستی کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے، جو ہماری قسمت میں ہوگا وہ ہمیں مل کر رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہم جو چیز کی خواہش کریں وہ ہمیں حاصل بھی ہو۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، کچھ خواہشیں ہمارے دل میں حسرت بن کر رہ جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ عارش نے ایک گہری سانس بھری۔ آنیا جیسی گاڑی میں بیٹھی، اس کا فوراً فون بجا، کال ریسیو کی تو دوسری طرف زحاب تھا۔ آنیا کیسی ہو، ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کل۔ آنیا نے کچھ سوچتے ہوئے ٹائمنگ اور جگہ بتا دی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اتنے سالوں کا غم تھا، یوں تو نہیں بھرتا۔ خود تو خالی ہاتھ رہ گئی، مگر زحاب کو خالی ہاتھ نہیں لٹانا چاہتی تھی۔ زحاب کافی سالوں سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور آنیا کے جھڑکنے پر بھی اس کے مستقل مزاجی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ گھر آ چکی تھی، اور آج اسے عارش کا غم منانا تھا، اپنی ادھوری محبت کا غم۔ یہ غم تو کبھی نہیں بھرتا، مگر وہ سمجھ چکی تھی کہ ہر انسان کی قسمت میں جو لکھا جا چکا ہے وہی ملنا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کر لے۔ عارش جیسے ہی دلاور شاہ کی حویلی پہنچا، مٹھل گیٹ پر ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، پھر اس کو اپنی موجودگی میں بیٹھک میں لے جا کر بٹھا دیا اور دلاور کو پیغام دینے کے لیے چلا گیا۔ جب تک عارش اس وسیع و عریض بیٹھک کو تفصیل سے دیکھ رہا تھا، کمرہ واقعی کسی سیاست دان کا ہی پس منظر ثابت کر رہا تھا۔ چاروں طرف دیوار میں بڑی بڑی سی دلاور شاہ کی تصویر لگی تھی، کسی بھی وہ شکار کرتے ہوئے تھے تو کسی میں گاؤں کے مجبور لوگوں کو لفافے تقسیم کرتے ہوئے۔ عارش کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ دلاور شاہ اندر آئے اور پرجوش طریقے سے عارش سے مزاحفہ کیا۔ اور برخوردار، بہت اونچا اڑ رہے ہو۔ ہاں ہاں، بالکل ایسے ہی پرجوش جوانوں کی ضرورت ہے اس قوم کو۔ عارش طنزیہ مسکراہٹ سجائے ان کی بات سن رہا تھا۔ وہ کافی دیر اس سے ذاتی سوالات پوچھ رہے تھے، جس کا وہ تحمل سے جواب دے رہا تھا۔ پھر کھانے کا دور چلا، جہاں مختلف قسم کے کھانے موجود تھے۔ عارش نے کھانے کو صرف برائے نام چکھا۔ کھانے کے بعد دلاور شاہ نے کہا، ارے وہ تحفے تو لاؤ مٹھل جو مہمان کو دینے کے لیے رکھے ہیں۔ کچھ دیر میں میر شاہ بھی آ گیا، دونوں ہی ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ عارش اس کو ذاتی طور پر بھی جانتا تھا۔ میر شاہ کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی، وہ اپنے باپ کی شہرت اور اس سے فائدہ اٹھا کر ہر ناجائز کام دھڑلے سے کرتا تھا۔ مٹھل ایک بیگ کے ساتھ واپس آیا۔ ہم جانتے ہیں تم آگے تک جاؤ گے، بہت خوشی ہے، بہت جوش ہے تم میں۔ تمام کام کرو، دیکھو ملک میں بہت سے مسائل ہیں، اس پر کام کرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں سیاست میں آ جاؤ، ہمیں ایسے بھی تم جیسے نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے۔ بہتر ہے شاہ صاحب آپ کام کی بات کر لیں، جس کی وجہ سے آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت برباد کر کے مجھے بلایا۔ مجھے ایسی سیاست سے معاف رکھیں شاہ صاحب، جہاں عوام کے خون سے اپنی سیاست چمکائی جائے اور سیاست دان کا لبادہ اور کا منشیات فروش جیسا گھناؤنا دھندا کیا جائے، اور ملک کی معیشت اور عوام کو نقصان پہنچا کر خود کو ملک کا وفادار ثابت کرے۔
आरिश अब बेजार हो चुका था उनके चाय पुलिसी जैसी बातों से, इसलिए उसने खुले लफ्जों में बात की ताकि दिलावर अब उसे किसी और तरीके से जाल फेंकने की कोशिश ना करे, बल्कि साफ साफ बात करे। मीर शाह तो उसकी बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो चुका था। उससे पहले वो कुछ बोलता, दिलावर शाह ने अपना हाथ बेटे के कंधे पर रखकर ठंडा करने की कोशिश की। बरखुरदार, लगता है बड़े जोश में हो, इतना ऊंचा ना उड़ो कि मुंह के बल गिरो। गिरता तो वो है शाह साहिब जिसकी रस्सी खुदा ने दराज की हो, और अचानक जब वो रस्सी खींचता है तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता। दिलावर शाह का कहका फिजा में गूंजा। मैं तो तुमसे मुतासिर हो चुका हूँ। चलो एक डील करते हैं। तुम ये मंशियात वाले केस पर तहकीकात करना छोड़ दो और मैं तुम्हें इसके बदले दूसरी मालूमात दे सकता हूँ, जिससे ना सिर्फ तुम्हें फायदा होगा बल्कि तुम्हारे प्रोग्राम की रेटिंग भी बढ़ेगी। वो मूंछों को बल देते हुए सामने बैठे आरिश से मुखातिब था, जो स्पॉट सा चेहरा लिए हुए बैठा था, जबकि मीर शाह बाहर जा चुका था। कुछ भी था, वो आरिश की शख्सियत के रोब में आ गया था, और ऐसे भी अब उसकी अय्याशी का टाइम हो गया था। वो दोस्तों की तरफ निकल गया था। आरिश ने घड़ी देखी और कहा, साफ सी बात है शाह साहिब, मैं जो काम ठान लूँ वो करके रहता हूँ। अब ये काम मैं किसी सूरत भी नहीं रोक सकता, और मैं जहाँ जाऊंगा उसकी जड़ से खत्म कर दूंगा बुराई को। अब वो सामने पड़े बैग की तरफ देख रहा था, जहाँ हरे और नीले नोट की गड्डी थी। और हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि हर किसी को पैसे से खरीदा जा सकता है तो ये आपकी भूल है। कुछ लोगों का ज़मीर अब भी जिंदा है और मुल्क से मोहब्बत बाकी है, जो आप जैसे गद्दार लोगों के लिए नुकसानदह हो सकती है। अब इजाज़त दें, मुझे अफसोस है कि आपका तमाम वार कारगर साबित नहीं हो सका था। लंबे लंबे डग भटता हुआ वहां से जा चुका था। सबके दिलावर शाह गुस्से से खड़े। आज तक किसी ने भी उसके काम के बीच में आने की कोशिश नहीं की, और जो आए उनका मुंह बंद करवाना दिलावर शाह को अच्छे तरीके से आता था। मगर ये लड़का उनकी तवक्का से ज्यादा ईमानदार और ज़हीन था। वो कभी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लगता है इस लड़के के पर काटने पड़ेंगे। मुठल, जी साईं। वो मुअद्दब सा खड़ा था। इस लड़के पर पूरी नजर रखो, और इसकी फैमिली पर भी। कब आता है, कब जाता है, क्या करता है, रोज का मामूल चाहिए, और हमारे हुक्म का मुंतजिर रहो। सारी अकड़ निकल जाएगी इसकी करता क्या है। कुछ भी साईं जी, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा होगा। ठीक है, गाड़ी निकालो। जी साईं। वो बहुत कुछ सोचे बैठे थे। अभी उन्हें किसी दौरे पर जाना था। मुठल के गाड़ी निकालते ही वो 3 मुसल्ला गार्ड की गाड़ी की मेट में उनकी गाड़ी ढोल उड़ाती हुई जा चुकी थी। जो काम वो कर रहा था वो खतरे से खाली नहीं था। वो जानता था अब उनका अगला इकदाम जरूर खतरनाक होगा। अब वो खुद को हर तरीके के खतरे से निपटने के लिए तैयार कर रहा था। उसने घर पर इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया था। उसे पता था कि नामा परेशान हो जाएगी। वो मुसलसल कमरे से मुल्हिक टेरिस में खड़ा सोच रहा था कि अचानक नीचे लॉन में नजर पड़े। नीले रंग का आंचल बार बार नजर आ रहा था और झलक दिखाए गायब हो जा रहा था। जर्निश कोई किताब लिए शायद पढ़ रही थी। उसके फाइनल ईयर के इम्तिहान होने वाले थे। अब वो नजर कम आती, अक्सर कमरा बंद करके पढ़ रही होती या लॉन में टहलकर पढ़ती हुई नजर आती। वो इस तरफ थी जहां से आरिश की बालकनी से बमुश्किल नजर आता है। सिर्फ अचानक आरिश के दिल में उसको सामने से देखने की ख्वाहिश हुई। वो दिल की इस अनोखी फरमाइश पर हैरान था। ये सोचकर ही मुस्कुराहट उसके संजीदा चेहरे पर फैल गई कि अभी वो अचानक से देखकर घबरा जाएगी। इस सोच ने उसे और भी बेचैन कर दिया। उसका दिल चाहा कि जाए और जर्निश का घबराया हुआ चेहरा देखे। वो अपने दिल पर काबू नहीं पा सका और लबों में मुस्कुराहट दबाए लॉन में पहुंच गया, जहां वो अब भी टहल रही थी। मगर अब उसे उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। जर्निश की नजर अब तक उस पर नहीं पड़ी थी। वह दूर खड़ा काफी देर तक उसको देखता रहा और खुद भी नहीं जानता था वो इस तरह की बचकाना हरकत क्यों कर रहा है। नजरों का इर्तिकाज था कि जर्निश की नजर सामने पड़ी। दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले वो दिलचस्पी से उससे ही देख रहा था। आंखें शरारत से मुस्कुरा रही थी। हाय अल्लाह, ये कब आए और मुझे ही देख रहे हैं। जर्नी से जरा सी नजर उठाकर देखा, फिर झुका लिया। तौबा, इंसान की आंख है या रोबोट की, जरा भी पलके नहीं झपक रही। अब वो इन नजरों से खाइफ सी हो गई थी। कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा था। हाय, ये तो यहीं आ रहा है। जब से आरिश के देखने का अंदाज बदला था, जर्निश उससे दूर भागती थी। और मैं क्यों घबरा रही हूँ? नहीं जर्निश, तुम बीवी हो, कोई जरूरत नहीं है घबराने की। रिलैक्स जर्निश, जर्निश रिलैक्स।
وہ آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آنکھیں بند کر کے کون سی پڑھائی ہو رہی ہے؟ اف، وہ اچھل ہی تو گئی تھی آواز پر، پھر فوراً خود پر قابو پا لیا۔ وہ سنجیدہ سی شکل بنائے اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن آنکھیں ہنوز شرارت سے چمک رہی تھی۔ وہ میں دعا پڑھ رہی تھی۔ اور عارش نے لبوں پر آتی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ ویسے تم دونوں کی دوستی ہے، لگ رہا ہے کافی دیر سے تم دونوں ساتھ ٹہل رہی ہو۔ وہ اب بھی مسکراہٹ دبائے اس سے مخاطب تھا۔ کون؟ زرنش کی آنکھیں پھیل چکی تھیں کیونکہ وہ کافی دیر سے اکیلے ہی تھی۔ پھر کون تھا جس کی وہ بات کر رہا تھا؟ وہ، عارش نے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں موٹی سی چپکلی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی اور وہ اس جگہ سے دور بھاگ گئی۔ لان میں لگی کرسی میں بیٹھ کر وہ اپنی سانس درست کر رہی تھی۔ سوچ سوچ کر ہی خوف سے جھرجھری آ رہی تھی۔ چپکلی اس کے ساتھ ٹہل رہی تھی، وہ بھی اب کرسی پر بیٹھ چکا تھا،